جی ساری کلاس آ گئی جی، صحیح سے بیٹھ جائیں اور لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں تھیوری آف سوسائڈ کے بارے میں جو ایملی ڈرخیم نے دی۔ جی آپ یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ایک بندہ جو ہے سوسائڈ کرتا ہے؟ کون سی اس کی سچویشن ہوگی جس میں وہ سوسائڈ کرے گا؟ کیونکہ زندگی تو بہت خوبصورت ہے، بہت ایک احساس ہے۔ آپ جی جو میرا ویڈیو سن رہا ہے، آپ کے اپنے ہوں گے، پیارے ہوں گے، جن سے آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے بچے وغیرہ جو بھی ایز اے پرسن آپ کے موجود ہیں، وی آر ویری ریلیٹڈ ٹو دیم۔ لیکن زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بعد میں سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف دیز آل امپورٹنٹ ریلیشنز۔ لازماً اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو وہ غریب بھی کبھی ہمیشہ غریب بھی نہیں ہوتا۔ جیسے سشانت سنگھ انڈین ایکٹر تھے جنہوں نے مہندر سنگھ دھونی کی بایوگرافی کی تھی، تو وہ تو غریب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوسائڈ کیا۔ تو سوسائڈ کرنے والے کی کیا کیفیت ہوگی، یہ میرا آپ سے پہلے سوال ہے کہ ایک بندہ سوسائڈ کیوں کرتا ہے، یا سوسائڈ والی فیلنگز کیوں آتی ہیں؟ ویڈیو کو پاس کر کے آپ نیچے اس کا کمنٹ دیں کہ ایک بندہ سوسائڈ کیوں کرتا ہے۔ اسی چیز کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ایملی ڈرخیم نے جو ہے ڈسکس کیا ہے، اس کے کازز وغیرہ بتائیں، اس کے ٹائپ بتائیں کہ سوسائڈ کیا ہے اور اس کے ٹائپس وغیرہ کیا ہیں، تو انہوں نے خوب اچھے سے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ جاننا ہے یا یہ سمجھنا ہے زندگی کے متعلق کہ ایک بندہ اگر سوسائڈ کر لیتا ہے تو وہ بالکل زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، جسے یہ لگتا ہے کہ میں بالکل اب ختم ہو چکا ہوں، میرا سوسائٹی میں کوئی وجود نہیں، یا اب میرا زندگی میں کوئی کام نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے وہ بندہ کوئی ایکسٹریم ڈیسیشن لگتا ہے، یا اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کی سائیکولوجی میں اس کے جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ بھی اسے کمپیل وغیرہ کرتا ہے سوسائڈ کو۔ لیکن ڈرخیم نے اس کو بالکل ہی الگ طریقے سے دیکھا ہے۔ تو ایز اے سوشولوجسٹ ہم ڈرخیم کو دیکھیں گے، ڈرخیم نے کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سوسائڈ کی ڈیفینیشن کی بات کریں، سوسائڈ از ایکچولی دا لاس آف ہوپ۔ کیونکہ جب آپ سوسائڈ کرتے ہو تو آپ کی امید چلی جائے، ہوپ دیٹ تھنگس کین امپروو ایور۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ اب کبھی امپروو نہیں ہو، ہوپ دیٹ تھنگس ول بی فائن لیٹر، وہ ہوپ ختم ہو جاتے کہ چیزیں، کیونکہ اگر آپ کے اندر دیکھیں نا، کوئی اگر قرضے میں ڈوب جاتا ہے، کسی کی میرج ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اب تو یہ بالکل ختم ہو گئی، اب میرا کوئی نہیں، میری زندگی بہتر نہیں ہوگی۔ ڈائیورس ہوگی تو کیا ہوگا، ایک انسان معاشرہ اسے تیار کرے کہ بھائی شادی ایک دفعہ نہیں ہوتی، شادی بار بار ہو سکتی ہے۔ اسلام میں 4 بار الو ہے، ہر مذہب میں ڈائیورس ہو گئی تو آپ دوسری شادی کر لیں، کرسچینٹی میں الو ہے۔ تو ایسا بڑی بات نہیں، اگر اکنامک لاس ہوا ہے تو دوبارہ پلان کریں گے، دوبارہ بہتر کریں گے، دیٹ از ناٹ ان دا اینڈ آف دا لائف۔ لیکن بندے کیا کر لیتے ہیں کہ خود کو مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آئی کین فائٹ تھرو دس، اور اسے لگتا ہے کہ میں اب اس سے فائٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ یہ ڈرخیم کا لکھا ہے، اوپر سے آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ڈرخیم نے اپنی ڈرخیم بک سوسائڈ جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی 1897۔ ایک تو یہ آپ ایم سی کیو کے طور پہ یاد کر لیں کہ یہ جو بک ہے سوسائڈ، یہ کس نے لکھی؟ یہ آپ کا ایملی ڈرخیم نے لکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ کب اس نے لکھی، 1897۔ تو 1897 یہ اس کا یاد کر لیں۔ His book is analysis of phenomena regarded as pathological, intent to throw light on the evil which threaten modern institutional society is enemy۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہے انومی کی بات کی۔ انومی کیا ہے کہ نارم لیسنس۔ جب آپ کو سوسائٹی بھی آپ کی جو کیونکہ سوسائٹی کا کام ہے کہ آپ کو ہر طرح سے تیار کرنا۔ اگر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو سوسائٹی آپ کو تیار کرتی ہے۔ جب سوسائٹی فیل کر جائے کہ آپ کو ان مسئلوں سے تیار کرنے کے لیے فیل ہو جائے، تب ہم اسے انومی کہتے ہیں۔ انومی ایک کنڈیشن ہے جس میں بندہ بالکل اپنے آپ کو ایک نارم لیسنس فیل کرتا ہے کہ میرا کوئی وجود نہیں، اب میرا کوئی کام نہیں، اب میں تو بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ تو اس حساب سے اسے انومی کہتے ہیں۔
سوسائڈ از انڈیکیشن آف ڈس آرگنائزیشن، اور تب ہوتا ہے جب، کیونکہ ایملی ڈرکہائم جو کہ ایک سوشولوجسٹ تھے، انہوں نے سوسائٹی کے اندر فلاز ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ سوسائٹی کی وہ کون سے باتیں، کیونکہ بندہ رہتا تو سوسائٹی کے اندر ہے نا، تو سوسائٹی کے اندر جو مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو ان کو جو ایڈریس ہے وہ ہمارے ایملی ڈرکہائم نے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ کن سوسائٹیز میں سوسائڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ڈرکہائم، سوسائڈ ریفر to every case of death resulting directly and indirectly from positive and negative death performed by the victim himself which is strive to produce result۔ اب یہ ہوتی سوسائڈ بندے کی اپنی ڈیسیشن سے، اگر کوئی اپنی نس کاٹنا چاہتا ہے، یہاں میرے محلے میں ایک بندے نے اپنی نسیں دونوں کاٹ دی تھی، پتہ چلا کہ وہ وائف سے بالکل خفا ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا جس میں نعمان اعجاز اس میں ٹھیک ہے نا، تو نعمان اعجاز بھی وائف کے دھوکے کے بعد اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، یا جیسے میں نے آپ کو سشانت سنگھ کا بتایا، تو یہ سارے کے سارے جو کیسز ہیں یہ سوسائٹی کی طرف ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ چیز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ڈرکہائم یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی کے اندر ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، کس مذہب کے اندر ڈیتھ ریٹ وغیرہ زیادہ ہے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر مذہب وغیرہ میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے۔ ڈرکہائم intended to assume that social, psychological, biological factor remain essential constant with one group to another group، ٹھیک ہے نا، from one time period to another۔ تو جو دیکھیں نا، ایملی ڈرکہائم نے جیسے کرسچینٹی کے اندر کیتھولکس موجود ہیں، پروٹسٹنٹ موجود ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ کا اس فرقے وغیرہ سے تعلق ہوگا تو آپ کے اندر سوسائڈ کے جو چانسز ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ among these are the individual, psychology, race, heredity, climate، ٹھیک ہے نا۔ تو he began suicide with the series of alternate ideas about the causes of suicide۔ among these are the individual, psychological, race, heredity, climate۔ تو وہ پہلے بتاتا ہے کہ سوسائڈ اگر ہوتی ہے تو کیا اس میں کسی انڈیویجول کے سائیکولوجی کا مسئلہ ہوتا ہے، ریس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہیریڈیٹی کا یا کلائمیٹ کا۔ تو اس طرح سے انہوں نے سوسائڈ کی بات کی۔ میں تھوڑا اس کو یہاں سم اپ کر دوں کیونکہ تھوڑا کلاس آگے جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں تھیوری آف سوسائڈ۔ تھیوری آف سوسائڈ ایملی ڈرکہائم نے دی ہے، جنہوں نے کہا کہ سوسائڈ ایک بندہ کیوں کرتا ہے اور اس کے اندر سوسائٹی کا کیا رول ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کرتا ہے۔ سوسائڈ ایک انڈیویجول کی اپنی ڈیسیشن ہوتی ہے جس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی امپرومنٹ، کوئی بہتری وغیرہ نہیں آئے گی۔ سوسائڈ کو ڈسکس شروع کرنے سے پہلے ایملی ڈرکہائم نے سوسائڈ کے جو فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اس ریس سے تعلق ہے، آپ شیدر ہو، ویش ہو، شودر ہو، یا اس طرح سے کہ آپ کا کلائمیٹ کون سا، گرم ہے، سرد ہے، یا آپ کی مذہب کس سے تعلق ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ڈرکہائم آئیڈینٹیفائی 3 بیسک ٹائپ آف سوسائڈ۔ ڈرکہائم نے جو ہے وہ 3 بیسک ٹائپ آف سوسائڈ بتائے ہیں جو کہ سوشل بریک ڈاؤن، جب آپ کا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے تب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایگوئسٹک، دوسرا ہوتا ہے الٹروسٹک، اور دوسرا ہوتا ہے اینومک۔ ایک فیٹلسٹ بھی ہوتا ہے، یہاں 3 لکھیں لیکن چوتھا بھی ہوتا ہے فیٹلسٹ، تو AAEF آپ 4 کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک فیٹلسٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ایگوسٹک، الٹروسٹک، اینومک، اور چوتھا فیٹلسٹ بھی ہوتا ہے، یہاں سلائیڈ میں مینشن کرنا رہ گیا ہے۔ ایگوسٹک، الٹروسٹک، اینومک، 4 ہوتے ہیں۔ الٹروسٹک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز آپ اپنے پرائیڈ میں کرتے ہو، اپنے فخر میں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ الٹروسٹک ہو جائے گا۔ اگر یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر پدماوت مووی دیکھی ہے جس میں جو دیپیکا پڈوکون ہوتی ہے، وہ آخر میں اپنی زندگی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں، تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، اپنی عزت کے لیے جو یہ انہوں نے سوسائڈ کی، یہ الٹروسٹک سوسائڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاسٹ میں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی ہندو کاسٹ میں کہ اگر اس کا ہسبینڈ مر جاتا تھا تو اسے اسی چتا پہ لٹایا جاتا تھا، یہ بھی ایک الٹروسٹک سوسائٹی تھی۔ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ آپ اپنے آنر کے لیے، اپنے ریتوں کے لیے، اپنے رسموں کے لیے، اپنے رواج کے لیے کرو، تو یہ ایک الٹروسٹک سوسائٹی ہے۔ اگر کوئی کنٹری کا بندہ جیسے آرمی کا کوئی سولجر وغیرہ ہے، اگر وہ سوسائڈ کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ الٹروسٹک سوسائٹی جائے گی۔ ایگوسٹک سوسائٹی دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو پرپوز کرتا ہے اور اس کو لڑکی سب کے سامنے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اس کا ایگو ہرٹ ہوگا، تو وہ جو ٹائپ آف سوسائٹی ہوگا اسے کہا جائے گا ایگوسٹک سوسائٹی۔ اینومک سوسائٹی یہ ہے کہ
ایک دیکھیں سوسائٹی کے اندر ریپڈ چینجز آنا شروع ہو جائیں. جیسے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ انفلیشن ہے. اگر زیادہ انفلیشن ہے تو ایک بندے کی جو سوسائٹی وہ بالکل چینج ہو گئی. اس کے کھانے کا ان چیزوں کو ارینج کرنے کا, ان چیزوں کو لینے کا جو بالکل ہی جو سسٹم تھا وہ بالکل دھرم برم ہو گیا ہے. تو یہ انومک ہے. الٹروسٹک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے کلچر کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنے مفاد کے علاوہ آپ کرتے ہو. یہ آپ کے آنر وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. جیسے پاسٹ میں عورتیں اپنے ہسبینڈ سے جل جاتی تھیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ہسبینڈ نہیں تو ہم نہیں. یا آپ نے ابھی ایک فلم دیکھی ہوگی یہ پٹھان, شاہ رخ خان کی مووی, تو جب ان کی جو انٹیلیجنس کیٹ تھی اس سے بھی وائرس لگ جاتا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ اگر میں باہر جاؤں گی تو سب کو لگ جائے, اس لیے میں اپنے آپ کو مار لیتی ہوں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. تو یہ الٹروسٹک سوسائڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر فار ایگزامپل اگر کسی کو کرونا گھر میں لگ جائے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بقایا فیملی سیف رہے, اپنے آپ کو مار دے گا, تو یہ الٹروسٹک سوسائڈ ہوتی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کے ٹائم میں تو ہر چیز کا علاج وغیرہ موجود ہے. اگر ہم بات کریں ایگوسٹک سوسائٹی کی, تو جیسے میں نے کہا کہ وہ سوسائٹی جو بندہ اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی نے اسے نہ بول دیا, اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا, اس کی انسلٹ ہو گئی, تو یہ تو ایگوسٹک ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے انومک کے سوسائٹی کے اندر آپ کے لیے جیسے کوئی جاب نہیں ہے, یا جو سوسائٹی کے اندر آپ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے ہو, یا سوسائٹی کے نارمس اور ویلیو میں اب آپ فٹ نہیں بیٹھے, تو یہ آپ کی انومک سوسائٹی ہوگی. اب ہم تھوڑا ایگوسٹک کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھا دے. ایگوسٹک سوسائٹی از اے پروڈکٹ آف ریلیٹیو ویک گروپ انٹیگریشن. ایگوسٹک بھی تب ہوتی ہے جب آپ سوسائٹی کے اندر, کیونکہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر آپ کی جڑیں مضبوط ہیں تو آپ کے پیرنٹس وغیرہ آپ کو سمجھائیں گے, لیکن جب آپ کی انٹیگریشن ویک ہوتی ہے تب ہوتا ہے. اٹ ٹیک اے پلیس ایز اے رزلٹ آف ایکسٹریم لون لینس. اب آپ اکیلا بھی, اس میں آپ اکیلا بھی فیل کرتے ہو کہ اب میرا کوئی وغیرہ نہیں. اینڈ آلسو آؤٹ آف ایکسیس انڈیویجولزم. اور ایک بندہ اپنے آپ کو ہی سپریم سمجھ لیتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر میرا کچھ نہیں ہوا تو بس کسی کا بھی نہیں ہوگا, میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. تو وہ اپنے آپ کو زیادہ انڈیویجول کیٹیگری میں ہے. وین مین بیکم ڈیٹیچڈ فرام دا سوسائٹی. اور جب سوسائٹی سے الگ ہو جاتا ہے, when the bonds that previously had tied there to follow the fellow beings become loose, they are more prone to the egoistic society. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر میں ہوں, اگر میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور اپنے میں پیرنٹس سے, اپنے بھائی سے, اپنے بہن سے, اپنی وائف سے تھوڑا الگ ہو جاتا ہوں, تو یہ جو اگر میں سوسائٹی کی طرف جاؤں گا تو یہ ایگوسٹک سوسائٹی وغیرہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسے ہم کہیں گے ایگوسٹک سوسائٹی. According to Durkheim, egoistic society are committed by the individual who have tendency to shut themselves up within themselves and individual feel affronted. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں اکیلا رہنا چاہتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کو ٹھیس پہنچے تو وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ٹیک فل انٹرسٹ ان دا سوشل میٹر, دا پرسن گیٹ ایلینیٹڈ اینڈ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کپ. اور یہ بندے آپ اپنے آپ کو معاشرے وغیرہ سے الگ, کیونکہ اگر معاشرے کے اندر موجود ہوگا تو اس کی فیملی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, وہ ان سے ریلیٹ کر پائے گا, ان سے کنیکٹ ہو پائے گا. اگر وہ نہیں کر پایا تو عقل ہو کوئی اپنے آپ کو کر لے گا. اب ہم بات کرنے لگے الٹروسٹک سوسائٹی کے بارے میں. This kind of society take place in the form of sacrifice. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک کوئی بندہ اپنی قربانی دے کے یہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے پدماوت میں یہ جو ہماری دیپکا پدکون کرتی تھی, یا کوئی سولجر اگر آرمی کا کوئی ٹینک کا جہاز آ رہا تو اس کے اندر اپنے آپ پہ بند ڈال کے یا جو کو طالبان کرتے, یہ بھی الٹروسٹک سوسائٹی. ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی کاز کے لیے اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں, تو یہ الٹروسٹک سوسائٹی ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب بندہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے, اس کے لیے کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر کچھ مثال ہیں. ٹھیک ہے نا. سولجرز ہو والنٹیئر فار دا ڈینجر مشن. ان کو پتہ بھی ان کو جان کو خطرہ ہے. جیسے لاسٹ میں پریویس ٹائم میں ستی کی رسم ہوتی تھی جس میں عورت اپنے آپ کو جلا لیتی ہے اپنے آپ سے خوشی سے. تو یہ جو سوسائٹی ہو گئی یہ الٹروسٹک سوسائٹی ہوتی ہے. اینومک سوسائٹی کیا ہے؟ دس ٹائپ آف سوسائٹی از کنسرنڈ ود دا سوشل ڈس آرگنائزیشن. جب آپ کا معاشرہ ہی خراب ہو جائے تب آپ اور یہ امبیلنس ہو جائے تب آپ کی جو سوسائٹی کے ٹائپ ہوگی, آپ کی نہیں مینس آپ کے پڑھنے کی, تو یہ اینومک ہو جائے گی. ایٹ دا ٹائم وین سوشل ریلیشن گیٹ ڈسٹربڈ بوتھ سوشل ایتھکس بیکم کیجولیٹیز. معاشرے میں جب خرابی آ جائے تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
ویلیوز آف لائف کم ڈاؤن اینڈ آؤٹ لک آف دا سم پرسن چینج ریڈیکلی. اگر کوئی پرسن آپ کے چینج ہو جائے یا آپ کی جو کنڈیشنز ہیں اکنامی کے وغیرہ وہ چینج ہوتا ہے تو تب جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے تو وہ انومک ہو جاتی ہے. There are then certain dangers development society. If the change is sudden, the adjustment become difficult, and those who don't get adjusted to change commit suicide. جیسے میں نے کہا کہ سڈنلی اگر کسی کی مہنگائی بڑھ جائے، اب وہ پہلے جو چیزیں ارینج کر لیتا تھا کھانا اگر وہ نہیں کر پاتا تو وہ بندہ کی جو سوسائڈ کا ٹائپ ہوگا انومک ہوگا. اور اس کے اندر ناٹ اونلی انومک ڈیزاسٹر، انڈسٹریل کرائسس جیسے فائنینشیل کرائسس وغیرہ آ جائے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے. اب ہم کچھ سوشل فیکٹرز ریسپانسبل آف سوسائڈ کے بعد. سوسائڈ از ناٹ اے رزلٹ آف جیوگرافیکل ہیریڈیٹی اور ادر فیکٹرز، اٹ از اے سوشل فیکٹ. ڈارکھیم کو لگا کہ یہ جو بندے سوسائڈ کرتے ہیں نہ تو اس میں جغرافی کا عمل دخل ہوتا ہے، نہ ہیریڈیٹی کا، نہ تو کسی اور کا. یہ سوشل فیکٹ ہیں جس کی وجہ سے بندہ سوسائڈ کرتا ہے. دا بیلنس آف ہیپینیس کازڈ بائی دا لیک آف ریسورسز ریسپانسبل فار دا ہیپینیس میکس اے مین انہیپی اینڈ نیڈس ٹو سوسائڈ. ٹھیک ہے نا. ونس دیر از اے لیک آف سوشل انٹیگریشن اور سوشل سوٹی دا ایلیمنٹ آف سوسائڈ بگنس. اگر آپ معاشرے میں کنیکٹڈ نہیں ہو، اگر معاشرے سے مطلب کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہو چکے ہو، اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، معاشرے کے اندر جو کام ہے ایجوکیشن میں، میرج میں، ریلیجن میں، تب آپ کے اندر سوسائڈ یا کسی کے اندر سوسائڈ کے جو ایک طرح سے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم کرٹیکل کی کمنٹ کی بات کریں تو ڈرخیم بے یہاں ویسپلن کہتا ہے ڈرخیم بے ہیز گیون امپورٹنس اونلی ٹو دا سوشل فیکٹر. ان ڈوئنگ سو ہی ہیز نیگلیکٹڈ دا رول آف دا ادر فیکٹر اسپیشلی سائیکولوجیکل. ڈرخیم نے جو اپنی سوسائڈ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے صرف بات کی سوشل کی، سائیکولوجی کو انہوں نے ٹچ کم کیا، تو اس وجہ سے بھی ان پہ کرٹیسائز ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ون سائڈ ہے. دا تھیوری از بیسڈ اپان اے ویری اسمال سیمپل آف دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سوسائڈ پہ انہوں نے ریسرچ کی ان کے اندر بھی جو نمبر آف پیپل تھا جنہوں نے ریسرچ کی وہ بالکل کم تھا، ان کو بڑے نمبر پہ ریسرچ کرنی چاہیے. ایز اے کرمنالوجسٹ ہیو پوائنٹڈ آؤٹ اکنامک، سائیکولوجیکل، ریلیجیس فیکٹر بھی کاز کرتے ہیں سوسائڈ کو، لیکن ڈرخیم نے کچھ ایک اور چند ہی اسپیکٹ کو ٹچ کیا ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں سبق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو صبر کریں اور جو ہے نماز سے کام وغیرہ لیں. لیکن صبر بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی بھی مشکل وغیرہ آ جائے تو آپ صبر کریں اور چیزیں اچھی اور بہتر ہو جائے ود دا پیسج آف ٹائم. خود کو ختم کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے.